پاکستان کا دارالحکومت کیوں منتقل ہوا؟ راولپنڈی کو الگ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ ماسٹر پلان کس نے بنایا؟ 21 جنوری 1959 کو اس وقت کے صدر ایوب خان نے پاکستان کے نئے دارالحکومت کے قیام کے لیے 10 رکنی کمیشن کا اعلان کیا، جس کی ذمہ داری دارالحکومت کے حوالے سے تجاویز دینا تھی۔ اس کمیشن کی سربراہی میجر جنرل یحییٰ خان کر رہے تھے۔ حکومت نے 27 جون 1960 کو ایک آرڈیننس جاری کر کے نئے دارالحکومت کے قیام کی ذمہ داری CDA کو سونپ دی۔ اسلام آباد کے قیام تک راولپنڈی کو عارضی دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا اور اس مقصد کے لیے 2 اگست 1960 کو ایک صدارتی حکم جاری کیا گیا، جس کے تحت 22 نومبر 1966 تک راولپنڈی ہی تقریباً 6 سال تک پاکستان کا عارضی دارالحکومت رہا، کیونکہ اس تاریخ تک کراچی اور راولپنڈی میں کام کرنے والے تمام وفاقی ادارے اسلام آباد منتقل کرنے کی حتمی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے لیے ایوب ہال تعمیر کیا گیا تھا۔ غیر ملکی سفارت خانے راولپنڈی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں قائم تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور کینٹ ڈویژن راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب عمارتوں میں بنائے گئے۔ ممتاز مورخ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستان کی اٹھان بطور عسکری ریاست کے طور پر ہوئی ہے۔ گویا دارالحکومت کی کراچی سے اسلام آباد منتقلی کے پیچھے بھی عسکری عوامل ہی کار فرما تھے، کیونکہ GHQ بھی راولپنڈی میں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی دستاویز ٹرانسفر آف پاور میں واضح طور پر مئی 1947 میں ہی لکھ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مستقبل کا دارالحکومت راولپنڈی کے علاقے میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوب خان کا آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے موجود تھا۔ برٹش آرمی کا یہ میمورینڈم 12 مئی 1947 کا ہے۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے مطابق نیا دارالحکومت 1165.5 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، جسے مزید 4 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ ماسٹر پلان ایک یونانی تعمیراتی فرم ڈوکسیارڈس ایسوسیٹس نے بنایا تھا۔ اسلام آباد کے شہری علاقے کو 6 جنوری 1981 کو وفاقی علاقہ اور ICT قرار دے کر ضلع اسلام آباد کا درجہ دے دیا گیا۔ شروع میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ راولپنڈی کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام آباد کے ساتھ جڑواں شہر تھا اور اسلام آباد کی منصوبہ بندی پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا تھا، مگر بعد ازاں راولپنڈی کو الگ ہی رہنے دیا گیا۔ راولپنڈی کو وفاقی علاقے سے الگ کرنے سے متعلق مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ سیکیورٹی وجوہات تھیں۔ راولپنڈی چونکہ وفاقی علاقہ تھا جہاں غیر ملکی سفیر بھی آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ کوٹا کا ایٹمی پلانٹ بھی راولپنڈی میں تھا۔ ایک بار فرانسیسی سفارتی عملے کو ممنوعہ علاقے میں پکڑ لیا گیا، جس کے بعد ضیاء دور میں راولپنڈی کو وفاقی علاقے سے الگ کر دیا گیا اور سفارتکاروں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ اجازت کے بغیر وفاقی علاقے سے باہر نہیں جا سکتے۔ 24 فروری 1960 کو وفاقی کابینہ نے نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا اعلان وزیر اطلاعات و نشریات ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ اسلام آباد کی تعمیر شروع ہوئی تو پہلے 65 کی جنگ اور بعد میں سقوط ڈھاکہ ہو گیا، اس لیے اس کی تعمیر متاثر ضرور ہوئی مگر قومی جذبے سے جاری رہی، جس میں اس وقت کے نوجوان طلباء نے بھی وفاقی سیکریٹریٹ کی عمارت میں بطور رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ کئی ماہ تک مٹی، گارا، سیمنٹ اور سریا اٹھایا۔ ڈاکٹر جنید آذر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شہر کی ابتدا اکتوبر 1961 میں ایک گاؤں باغ کلاں یا باغاں سے کی گئی۔ یہاں بری امام کے والد محترم حضرت سخی محمود کا مزار ہے۔ اس کے ساتھ بننے والے پہلے بازار کو آپارا کہا گیا، کیونکہ اس نام کا ایک بازار چٹاگانگ میں پہلے ہی موجود تھا اور آپارا کا نام رکھنا بنگالیوں کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔